مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے بپتسمہ دیا ہوگا، ایسے ایمانداروں کو جنہیں اپنے ایمان کا پتہ ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو بچپن میں بپتسمہ دیا گیا، چاہے وہ کیتھولک ہے، چاہے جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، یا چاہے وہ پریسبٹرین چرچ سے تعلق رکھتا ہے، ان تمام چرچز میں جب بپتسمہ دیا جاتا ہے تو ماں باپ سے حلف لیا جاتا ہے کہ وہ بچے کی پرورش جو ہے وہ خداوند کے کلام کے مطابق کریں گے، اسے چرچ لے کے آئیں گے، اسے سنڈے اسکول بھیجیں گے، اسے خداوند کی خدمت کے بارے میں بتائیں گے، خدا کے بارے میں بتائیں گے، اور خداوند کا کلام اسے سکھائیں گے۔ لیکن جو لوگ خود بڑے ہو کر بپتسمہ لیتے ہیں، توبہ کے بعد بپتسمہ لیتے ہیں، ان کی تو بات ہی فرق ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے عہد کیا تھا یا نہیں تھا کیا، بپتسمہ دلوایا تھا نہیں تھا دلوایا، وہ تو اس بات کو سرے سے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خود توبہ کرتے ہیں اور مسیح خداوند کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی ایسا شخص یہ کہتا ہے کہ جی مجھے ذاکر نائک کی یہ ویڈیو ملی ہے اور ذاکر نائک صاحب نے اس میں کہہ دیا ہے کہ بائبل بدل گئی، بائبل میں غلطیاں ہیں، مسیح یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کن لوگوں نے انہیں بپتسمہ دیا، کن لوگوں نے ان کو بپتسمہ دینے کے بعد چھوڑ دیا۔ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارا بچپن جو ہے وہ ایک ایسے چرچ میں گزرا جو کہ پینٹیکوسٹل چرچ تھا، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں جب کوئی بپتسمہ پاتا تھا پھر اسے کہا جاتا تھا کہ تم نے ریگولر چرچ میں آنا، اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ بندہ ریگولر چرچ کا ممبر ہوتا تھا، کیونکہ ہم اکثر اسی چرچ میں جانے کے عادی تھے۔ اس چرچ کے ممبر نہیں تھے لیکن اس چرچ میں جانے کے عادی تھے، کیونکہ وہاں بڑی پرجوش پرستش ہوتی تھی۔ وہاں ہسکل سروج صاحب آیا کرتے تھے، بہن تروفینا ڈینیل ہوتی تھی، اور وہاں بہت خوبصورت پرستش ہوتی تھی جس سے بڑی روح کو تازگی ملتی تھی۔ اس لیے ہم اس چرچ میں جاتے تھے، اور وہاں پادری صاحب توبہ کرنے والے لوگوں کو بعد میں کلام سکھایا کرتے تھے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں اور انہوں نے کہاں بپتسمہ حاصل کیا کہ بپتسمہ دینے والوں نے ان کو بپتسمہ دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا؟ نہ ماں باپ نے ان کی پرورش کی، نہ چرچ نے ان کی دیکھ بھال کی، نہ ہی ان کو تعلیم دینے والے سنڈے اسکول یا یوتھ کے جو استاد ہیں انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ذاکر نائک نے کیا یہ کہا، کیا یہ درست ہے، تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کیسے لوگ ہیں جنہیں اپنے ایمان کے بارے میں رتی برابر بھی پتہ نہیں۔ آپ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن آپ کے بارے میں سچی بات کہہ سکتا ہے؟ ذرا سوچیں، آپ کا دشمن آپ کے بارے میں سچی بات کہے گا کیوں؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے۔ آپ کا دشمن آپ کے بارے میں جھوٹی بات کیوں نہیں کہے گا؟ یہ آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کیوں اپنے دشمن کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ سچی بات ہی کرے گا، ہمارا دشمن جھوٹی بات نہیں کرے گا، ہمارا دشمن وہی کہے گا جو درست ہے۔ ارے وہ تو دشمن ہے، اور دشمن جو ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دے۔ اگر آپ کا دشمن آپ کو دھوکہ نہیں دے گا تو پھر وہ آپ کو گمراہ کیسے کرے گا؟ وہ آپ کو کہہ رہا ہے بائبل بدل گئی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ کیا ٹھیک کہہ رہا ہے، بائبل میں غلطی ہے، ہاں کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ارے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ایمان کیا ہے۔ ہم ان 66 کتابوں کو مانتے ہیں 2000 سالوں سے، ہم اسے خدا کا کلام مانتے ہیں، اور ہم اس کے ہر ایک حصے سے واقف ہیں۔ آج کسی ناقد کے آنے کی وجہ سے، آج سن 2000 میں کسی ذاکر نائک کے آ جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ آج اس نے اعتراض شروع کر دیے تو ہم اچانک ہی کانپنا شروع ہو گئے، یا اچانک ہی ہم لوگ لرزنا شروع ہو گئے۔ ارے مسیح کے شاگردوں نے بھی ناقدین کے سوالوں کے جواب دیے۔ مسیح یسوع کے شاگردوں کی بات کر رہا ہوں، ابتدائی کلیسیا کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے بھی خطوط لکھے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر خط اسی لیے لکھے گئے تاکہ کسی نہ کسی بدعت کا یا کسی نہ کسی مخالف کا جواب دیا جا سکے۔ لیکن ہم نے کبھی اپنے ایمان کو سیکھنے، جاننے اور پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا ہم غلط تو نہیں ہو گئے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط بات ماننا شروع ہو گئے؟ اور دوسرا سب سے بڑا وار، دیکھیں جی، مسیحیت
میں مرکزی شخصیت ہے مسیح خداوند۔ اگر کوئی مسیح خداوند کو نہیں جانتا تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو جتنا بائبل کا پتہ ہے اتنا ہمیں نہیں پتہ۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بالکل غلط بات ہے جو ماضی کے استاد کہتے تھے، اور یہ بالکل ہی ناقابل قبول ہے کہ اگر اتنا ہی انہیں کتاب مقدس کے بارے میں پتا ہوتا تو کیا وہ مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کر لیتے؟ لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ خداوند کے کلام سے واقف نہیں تھے۔ یہ ہے حقیقت۔ اس حقیقت کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ایک مسلمان کہہ رہا ہے یا ایک ناقد کہہ رہا ہے یا ہمارا مخالف کہہ رہا ہے شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہو۔ ارے شاید کیسے ٹھیک کہہ رہا ہو؟ آپ کا دشمن ہے، وہ غلط ہی کہے گا۔ اپنے دشمن سے درست بات کی توقع کرنا اپنی ذات میں ایک حماقت ہے کہ آپ اپنے دشمن سے ہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح بات کریں۔ وہ آپ کو جو کچھ بھی کہہ دیتا ہے آپ مان لیتے ہیں، وہ جو بھی تشریح کر دیتا ہے آپ مان لیتے ہیں۔ ایک اصول صرف میں آپ کو آج سکھانا چاہتا ہوں، صرف ایک اصول۔ جب بھی کوئی آپ سے کہتا ہے بائبل میں یہ لکھا ہے، اسے کہیں مجھے حوالہ دیں، بس۔ اور 90% لوگ جو آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بائبل میں یہ بدل گیا ہے یا بائبل میں یہ لکھا ہے، انہوں نے بائبل ہی نہیں دیکھی ہوتی۔ صرف 5 یا 10% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بائبل دیکھی ہوگی۔ باقی جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہیں یہ صرف لیکچر سنتے ہیں ذاکر نائک کے اور دیگر لوگوں کے جو آج کل مسیحیت کے خلاف بہت بڑا اپنا ایجنڈا لے کے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں اور جانیں کہ اپنے دشمن کی بات کا کبھی بھی اعتماد نہ کریں۔ مسیح خداوند کے سامنے جب بھی ابلیس نے کوئی بات کی، مسیح خداوند نے اس کا کلام میں سے جواب دیا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے بات کرتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے، آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ کلام میں سے اسے جواب دے سکیں، بجائے اس کے کہ آپ میرے پاس آ جائیں یا کسی اور بندے کے پاس چلے جائیں یا کسی استاد کے پاس چلے جائیں۔ کیا وہ ٹھیک کہتا ہے؟ ارے کیسے ٹھیک کہتا ہے؟ وہ تیرا دشمن ہے۔ ویسے تو مسیح خدا ان کو بھی جتنی باتیں کہی تھی ابلیس نے وہ ٹھیک ہی کہی تھی۔ انہیں اس کو کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو گرا لے کیونکہ تجھے اٹھانے کے لیے تو فرشتے آ جائیں گے۔ کیا اس نے جھوٹ کہا تھا؟ اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا، لیکن اس نے خدا کو چیلنج کرنے والا کام مسیح کو دے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کیا یہ روٹی بن جائے؟ اور مسیح خداوند نے کہا تھا انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ خداوند کے کلام سے جیتا رہے گا۔ اس حقیقت کو سمجھیں، کبھی بھی اپنے دشمن کی بات کا یقین نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ کلام میں سے اس کے ہر ایک اعتراض کا جواب دے سکیں۔ شکریہ۔